أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو اور کاش ترى تم دیکھو ولو ترى اور کاش تم دیکھو اذ جب المجرمون یہ مجرم لوگ ناکسو جھکائے کھڑے ہوں گے رؤوسہم اپنے سر عند ربہم اپنے رب کے سامنے اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم جب یہ مجرم لوگ اپنے سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا وسمعنا اور کانوں سے سن بھی لیا فرجعنا بس ہمیں لوٹا دیجئے یعنی دنیا میں واپس لوٹا دیجئے نعمل صالحا اب ہم نیک اعمال کریں گے انا موقنون ہمیں یقین آ گیا ہے ہم نے یقین کر لیا ہے ہمیں یقین آ گیا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھیج دے اب ہم نیک اعمال کریں گے پچھلی آیات میں دنیا میں ان کو نصیحت کی گئی تھی دنیا کے اندر لیکن وہ اس نصیحت کو اپنانے اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کا آخرت کا انجام بیان فرما رہے ہیں آخرت کا انجام کیا ہوگا ابھی بتا دیتے ہیں ہم وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا علم کامل اور محیط ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ منظر ہوگا اور یہ اللہ کے سامنے اس طرح التجا کر رہے ہوں گے وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش تم دیکھو اذ المجرمون کہ جب یہ مجرم ناکسو رؤوسہم عند ربہم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور یہ واقعتاً مجرم ہی کا انداز اور کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا وسمعنا اور ہم نے سن بھی لیا فرجعنا نعمل صالحا ہمیں واپس دنیا میں لٹا دیجیے اب ہم نیک اعمال کریں گے انا موقنون ہم یقین کرتے ہیں ولو اور اگر اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لآتینا تو ہم دے دیتے کل نفس ہر شخص کو ہداہا اس کی ہدایت دیکھو اب اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ کر تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے نا اور تم ماننے کو اب تیار ہو رہے ہو اگر ہم چاہتے تو یہ منظر ہم دنیا میں بھی دکھا سکتے تھے دنیا میں دکھاتے تو تم دنیا میں بھی یہی کہتے ہاں جی یا اللہ ہمیں یقین آ گیا ہم مان لیا تو ہم کر سکتے تھے ایسا کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ہمارا تو مقصد ہی کچھ اور تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تم سے تمہارا امتحان لینا چاہ رہے تھے اور امتحان کس چیز کا تھا تمہارے اندر خیر بھی تھی اور تمہارے اندر شر بھی تھا ہاں ہم نہیں رکھا تھا خیر بھی اور شر بھی پھر اس خیر اور شر کے اندر ایک چیز کو چننے کا اختیار ہم نے تمہیں دیا تھا تم خیر کو چنتے ہو یا شر کو اور ہم نے پوری طرح تمہارے سامنے واضح کر دیا تھا کہ خیر کو اختیار کرنے کا انجام یہ ہے اور شر کو اختیار کرنے کا انجام یہ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا تمہارے اندر خیر و شر رکھی اس خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کا تمہیں اختیار دیا اور ان دونوں کے نتائج تمہارے سامنے رکھ دیے اب تم پر ہے بولو خیر چاہتے ہو شر چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو گمراہی چاہتے ہو پھر ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا
کہ تمہارے اندر کچھ ایسی قوتیں ہیں جو تمہیں شر کی طرف دھکیلیں گی. ان النفس لامارۃ بالسوء، دھکیلیں گی. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ان جو شر کی قوتیں ہیں اور جو شر کے جذبات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو دبانا ہے، ان پہ قابو پانا ہے، اور جو خیر کی قوتیں ہیں اور خیر کے جذبات ہیں ان کو ابھارنا ہے. ہوگا یہ کام مشکل، آسان نہیں ہے. ہوگا یہ کام مشکل، آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر بسا اوقات ہجرت کرنی پڑتی ہے، آسان نہیں ہوتی. ایک بڑا شاندار سیٹ اپ بنا ہوا ہے بندے کا، ہر چیز اپنی جگہ ایڈجسٹ ہے، گھر، بیوی بچے، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، ماحول، خاندان، اپنا بیڈ، اپنا گھر. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں بھی چلے جائیں لیکن آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پر. وہ سکون کہیں نہیں ملتا. یہ سکون پھر آپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے بیوی بچے بہن بھائی میرے سامنے ہیں، ایک ذہنی اطمینان ہوتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ دو، چھوڑو یہ سب کچھ. اب یہاں پر وہ جو شر کے جذبات ہوتے ہیں نا وہ حاوی ہونے لگتے ہیں. کیوں چھوڑوں؟ اتنی پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اتنا مزہ ہے، ہاں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، بآسانی میسر ہے، کیوں چھوڑوں میں؟ اب وہ شر جو ہے نا، اب وہ انسان کے اوپر، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس شر کا گلا گھونٹنا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کام، اس تکلیف کے بدلے جو خیر ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے. مشکل ہے. ایک دفعہ بندہ اکھڑ کے نا زیرو پہ چلا جاتا ہے، زیرو سے اس کو پھر سٹارٹ لینا پڑتا ہے. لیکن یہ تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ فکر نہ کرنا، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت عطا ہوئی نا تو آپ پریشان ہوئے، کافی گھبرا گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی. اس تسلی میں ایک لفظ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ جو اتنی خیر اور بھلائی والے ہیں تو بے شک ایک مشکل آ رہی ہے آپ پر، بہت بڑی مشکل آ رہی ہے. اور ورقہ بن نوفل بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا وقت آسانی کا نہیں ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہے. لیکن حضرت خدیجہ فرمانے لگیں آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ نہ سوچیں کہ اتنی مشقت میں کہیں آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان سے دوچار ہو جائیں گے. نہ 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 نہ، آپ کا رب یہ نہیں ہونے دینے لگا. کیوں؟ آپ سراسر خیر پر ہیں. تو یہ تسلی ہوتی ہے، تم سراسر خیر پہ ہو، رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، دے گا. لیکن وہ کہتا ہے پہلے مجھے بھی تو کچھ دو نا، پھر میں دوں گا. تو بھائی یہی تو تم سے لینا تھا ہم نے، یہی تو ہمیں تم سے درکار تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا تم نے کہا نہیں نہیں، ہمیں وہ شر عزیز ہے، ہمیں وہ وقتی منافع اور فوائد وہ عزیز ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہم چاہتے تو یہ دنیا میں سب کچھ کر دیتے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا، ہم دے دیتے كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. جیسے قیامت والے دن سب کو ہدایت مل جائے گی، سب کو. لیکن اب ہدایت کا فائدہ کوئی نہیں. ولیکن، اور لیکن، حقا، ثابت ہو چکا، القول، فرمان، منی، میرا. ولیکن حق القول منی، لیکن میرا یہ فرمان سچ ثابت ہو چکا. لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، اور بہت سارے انسانوں سے. میرا یہ فرمان سچ، اور یہ فرمان ان لوگوں کے بارے میں سچ ثابت ہو چکا. آگے بھی آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شر کا انتخاب کیا، جنہوں نے وقتی منافع اور فوائد کا انتخاب کیا. فذوقوا، چکھو، بما، کیونکہ نسیتم، تم نے بھلا دی تھی، لقاء، ملاقات، یومکم ھذا، اپنے اس دن کی، تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلا دی تھی، تو اب اس کا وبال چکھو. انا، بے شک ہم نے،
نسیناکم، اب تمہیں بھلا دیا، اب ہم نے تمہیں بھلا دیا، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما، ان اعمال کی وجہ سے، کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے، تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے، اب اس کا وبال اور مزہ چکھو۔ انما، بے شک، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ہماری ان آیات کے ذریعے، جب ہماری ان آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجدا، اللہ کے حضور سجدے میں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وسبحوا، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لا رہے ہیں۔ تتجافا، یہ آیت سجدہ ہے، ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، جب ان کے سامنے ہماری آیات آتی ہیں وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ تتجافا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، ان کے پہلو بستروں سے الگ، مطلب راتوں کو اٹھ کر بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون، اور وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور امید رکھتے ہوئے، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ينفقون، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو مانتے ہیں مکمل طور پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے سر بسجود اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عبادات کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے تو وہ ہم ہی سے مانگتے ہیں، اور پانچواں یہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم، پس نہیں جانتا، نفس، کوئی شخص، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفیا، جو مخفی رکھا گیا ہے، چھپا کے رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ یہ اس کی جو صحیح اور مزید تشریح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا، جو میں نے چھپا کے اور تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے، کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ جزاء، یہ بدلہ ہوگا، بما کانوا یعملون، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ افمن، کیا بھلا وہ، کان مؤمنا، جو ایمان والا ہو، کمن کان فاسقا، کیا وہ اس کی طرح ہوگا جو فاسق تھا، نافرمان تھا۔ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے، دونوں کا انجام بھی، اگر کوئی صحیح ریاست ہو، صحیح ریاست واقعتاً جہاں اصول اور قوانین و ضوابط ہوں، تو اس ریاست کا پر امن شہری اور اس ریاست کا غدار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پر امن شہری کے لیے سہولیات ہیں، اس کے لیے تحفظ ہے، اس کے لیے مالی معاونت ہے،
پرامن شہری کے لیے، اور غدار کے لیے سزا ہے، جیل ہے، موت ہے، عقوبت خانے ہیں۔ تو کیا جو ماننے والا ہے اور کیا جو نافرمان ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم، ان کے لیے، جنات المأوا، ان کے لیے جنت المأوا ہے۔ یہ جنت کا ایک مخصوص حصہ ہے، اس کا نام ہے جنت المأوا۔ اعلیٰ جنتیں ہیں، ان کا ٹھکانہ تو بھی جنت ہے۔ نزلاً، اور ان کی مہمان نوازی ہوگی، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو نافرمان ہوئے، فَمَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ النار، جہنم کی آگ ہے۔ کلما، جب بھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس جہنم سے نکل پائیں، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیلا، جیسے وہ ہوتا ہے نا، جیل سے بھاگنے کی کوشش کرے، جیل سے بھاگنے کی، تو دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ لیک کر جاتی ہے، یا جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ مجرموں سے مل جاتے ہیں، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نہ تو سیکیورٹی لیک ہونی ہے، اور نہ ہی وہ جو فرشتے ہیں جو جنت کی حفاظت پر یا جہنم کی نگرانی پر مامور ہیں، نہ ہی وہ مجرموں سے ملیں گے، لہذا ان کے نکل کے بھاگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعیدوا فیہا، وہ دوبارہ اس میں واپس پھینک دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب بھگتو، الذی، یہ وہ آگ ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو چکھائیں گے، من العذاب الادنی، چھوٹا عذاب۔ یہ تو ابھی ذکر چل رہا ہے نا آخرت کا، آخرت کا، قیامت کا عذاب، بڑا عذاب، ابھی ذکر اس کا چل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی، آخرت سے پہلے بھی، نذیقنہم من العذاب الادنی، ہم ان کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم، تاکہ یہ لوگ یرجعون، اپنے کفر سے باز آ جائیں، اور اپنی نافرمانی سے اور اپنے شرک سے، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ ومن، اور کون، اظلم، اور یہ ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، حتیٰ کہ فرعون جیسا شخص جب اس پہ مصیبت اور موت سامنے آئی نا، تو کہنے لگا یا اللہ ایک دفعہ بچا لے، میں ایمان لایا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، میں رب العالمین پر ایمان لایا۔ تب اسے کہا گیا اب بہت دیر ہو گئی۔ تو دنیا میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات مجرموں پہ سختی کرتے ہیں اور انہیں کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ آخرت کے عذاب سے پہلے یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور اس سے بچ جائیں۔ ومن اظلم، اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس سے، ذکر، جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات سے، جس کو اپنے رب کی آیات سے، اور ہمیں روز نصیحت ہوتی ہے ولی، یہ نصیحت ہمیں روز ہوتی ہے، ہم روز اس نصیحت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر بھی اس نے اس سے منہ موڑا۔ انا، بے شک ہم، من المجرمین، پھر ایسے مجرموں سے، منتقمون، بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ، پس تم نہ بنو، فِي مِرْيَةٍ،
کسی شک میں من لقائہ، اس کتاب کے ملنے کے بارے میں، تم اس کتاب کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو. یہ عام لوگوں سے خطاب ہے. تم اس کتاب کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو. بعین ہی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اے لوگوں کسی شک میں نہ پڑو. وجعلناہ، اور ہم نے اس کو بنایا، ہدن، اس کو تورات کو ہم نے بنایا، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم، ان میں سے، ائمۃً، ایسے پیشوا، ایسے نیک لوگ بنائے، یہدون، جو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے حکم سے اور ہمارے حکم کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جبکہ وہ دین پر قائم رہے. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. ایک پس منظر یہ تھا، ایک پہلو یہ تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور وہ کتاب سیدھا راستہ تھی. اور پھر ایسے لوگ بھی ہم نے دیے انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی، کہ جو لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلاتے تھے اور اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے بعد میں کہ جنہوں نے اس سیدھے راستے سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. اللہ کی اس سیدھی کتاب سے انہوں نے اپنا راستہ جدا کرنا شروع کر دیا. پھر ایسے لوگ آئے. پھر جب یہ لوگ آئے نا، تو ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما، اس بارے میں، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے. وہ لوگ اس سیدھے راستے سے ہٹ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور غلط راستے کو صحیح قرار دیا. یہ بڑا المیہ رہا ہے. یا تو یہ ہونا کہ جو لوگ غلط راستہ اختیار کریں اس راستے کو کہیں بھئی ہے غلط ہے، صحیح راستہ وہ ہے، بس ہم کچھ اپنی مرضیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اپنے مفاد کے پیچھے پڑ گئے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ اس غلط راستے کو کہتے تھے صحیح راستہ یہ ہے، صحیح راستہ. ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جو صحیح راستہ ہوتا تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور غلط راستے کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہوتے تھے. ان ربک یفصل بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اولم، کیا نہیں، یہدی لہم، ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کم اہلکنا، کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، یمشونا، اور یہ چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے علاقوں میں، یہ جاتے ہیں ان کے علاقے دیکھتے ہیں. یہ قوم عاد تھی، یہ قوم سمود، یہ جتنی بھی قومیں تھیں نا، قوم عاد، سمود، اور اسی طرح قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صالح، قوم مدین، یہ ساری قومیں عرب کے قرب و جوار میں تھیں. مصر بھی عرب میں، وہ افریقہ کا حصہ ہے لیکن بالکل عرب کے ساتھ پیوستہ ہے. مصر، ٹھیک ہے، شام ہے، اردن ہے، یمن ہے، لبنان ہے، یہ سارے قرب و جوار. عرب جب اپنے علاقوں سے نکلتے تھے تو وہ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے تھے، جاتے تھے، دیکھتے تھے. اب قرآن کریم نے ان کو کہا، دیکھو یہ جن علاقوں میں تم گئے ہو نا، وہ فلاں 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 فلاں، یہ وہ قوم تھی جس نے یہ حرکتیں کی، اور یہ حرکتیں کی تو یہ انجام ہوا. تو یمشون فی مساکنہم، ارے تم تو ان کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں چلتے پھرتے ہو اور ان کی بستیاں، تباہ شدہ بستیاں دیکھتے ہو، اور ہم تمہیں بتا بھی چکے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو کیا یہ اتنا کافی نہیں تمہارے لیے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے
ان فی ذلک لآیات، ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، یہ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا، کہ بے شک ہم، نسوق، چلاتے ہیں، ہنکاتے ہیں، الماء، پانی، بارش کا پانی، الی الارض الجرز، ارض زمین، جرز خشک، ہم خشک زمین کی طرف پانی ہنکا کر لے جاتے ہیں. فنخرج، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس سے، زرعن، کھیتی، پھر ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں. تأکلوا، کھاتے ہو تم، کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی بھی، وانفسہم، اور یہ خود بھی. یہ کون کر رہا ہے؟ پہلی بات، یہ کون کر رہا ہے؟ کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کون سا معبود جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جو یہ کر رہا ہے؟ ان کا کون سا وہ بنا بنایا اپنے ہاتھوں کا خدا یہ کر رہا ہے؟ تو اللہ کر رہا ہے. تو پھر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر اللہ کو رب کیوں نہیں مانتے؟ ایک بات. دوسری بات، جس طرح ہم زمین جبکہ وہ خشک ہوتی ہے اس کے اندر سے ہم ایک زندگی دوبارہ نمودار کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت والے دن بھی اسی زمین کے اندر سے ہم زندگی کو دوبارہ نمودار کریں گے. تم سب کو ہم دوبارہ پیدا کریں گے. ایسے ہی تم زمین سے اگو گے، ایک طرح سے جیسے پانی پڑتا ہے تو زمین پھاڑ کر پودے باہر نکلتے ہیں، ایسے ہی. افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر یہ آیت، اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء، ہم پانی ہنکا لے جاتے ہیں، الی الارض الجرز، خشک زمین کی طرف، فنخرج به، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے، زرعن، کھیتی، سبزہ، نباتات، تأکلوا، کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی بھی، وانفسہم، اور یہ خود بھی. افلا یبصرون، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں. ویقولون، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، وہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، آپ ان سے کہیے، یوم الفتح، وہ جو فیصلے کا دن آئے گا، لا ینفع، تو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، الذین کفروا، کافروں کو، ایمانہم، اس وقت ان کا ایمان لانا. لائیں گے ایمان، پھر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی پھر انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فاعرض، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگنور کر دیں اب، عنہم، ان کو. فاعرض عنہم، اب آپ ان کو نظر انداز کر دیں. بہت سمجھا لیا. اب یہ فیصلہ چاہتے ہیں نا، تو وانتظر، اور اس فیصلے کا آپ بھی انتظار کریں، انہم منتظرون، اور اس فیصلے کا یہ بھی انتظار کریں. فیصلہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ جب اس کی مرضی. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ بھی انتظار کریں اور یہ لوگ بھی آپ انتظار کریں. اب دیکھیں کب اور کیا فیصلہ آتا ہے. صدق اللہ العظیم.